الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، بلوغ المرام حدیث کی بڑی مشہور ابتدائی کتاب، اس میں ہم کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو حدیث ہے ہماری ترتیب میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے۔ وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم لإربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتے تھے اور مباشرت بھی فرما لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نسبت اپنی طبیعت پر زیادہ کنٹرول اور ضبط کرنے والے تھے۔ یہ حدیث بہت چھوٹی ہونے کے باوجود بہت بڑی اہم ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یا روزے کی حالت میں عام طور پر ایک مسلمان کو اپنے بیوی کے ساتھ یا ایک مسلم عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، خصوصی ازدواجی تعلقات کے بارے میں یہ تعلیم اس حدیث کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ مسائل کی جانکاری سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کتنا ہمارا خیر خواہ، ہماری فطرت کے عین مطابق اور ہمارے اوپر آسانیاں کرنے والا دین ہے، کوئی مشکل اور مصیبت میں ڈالنے والا دین نہیں ہے۔ رمضان اور روزوں سے متعلق جو مسائل سورہ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں، اسی درمیان میں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہیں کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دن بھر بھوکے پیاسے رہنا بظاہر انسان کو یہ بھی ایک کیا نظر آتا ہے، مشکل ہے نا؟ خاص کر جو دھوپ میں کام کرنے والے ہوں، دن بھر تھکانے والا کام، خوب پسینے نکلنے والا کام جو کرتے ہوں، اور گرما کے موسم میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پانی پیتے رہتے ہیں، ایسی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روزے کے مسائل میں ہی اس کے درمیان میں اللہ ان روزوں کا حکم دے کر تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں ڈال رہا ہے۔ اب اس طرح سے ہم اسلام کی خوبیوں کو گنانے لگیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ دو چار جو باتیں میں نے کہی ہیں، انشاءاللہ سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ درمیان میں ان باتوں کو اس لیے بھی ذکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی غیر مسلموں سے ملتے رہتے ہیں، تو کبھی اپنی زبان کھول کے اسلام کی سچائی کو، اسلام کی ان خوبیوں کو، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے مانوتا، سارے انسانوں کے لیے کتنا خیر خواہ دین ہے، یہ کبھی ایسے نکتے بھی بیان کرتے رہیں آپ لوگ۔ اب ایک انسان جو اپنے گھر میں رہتا ہے، شادی شدہ ہے، اگر رمضان کا مہینہ ہی آپ لے لیں تو پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، تو اب روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کو دن بھر اپنے گھر میں ہی رہنے کا موقع ہو، اور اگر کوئی دوسرے لوگ نہ ہوں دن بھر میں ساتھ میں، تو دونوں کے درمیان میں ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے اور بھی زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں ایک اجتماعی گھر ہوتا ہے، ساس سسرے، ننن، دیور دیورانی، بہو، دوسرے بچے وغیرہ بھتیجے، سب اتنے بڑے گھر میں وہ رات کے موقع پر اپنے خاص کمرے میں جانے کے بعد ہی کوئی اپنے تعلقات استوار کرتا ہے، لیکن جہاں صرف دونوں ہی رہتے ہوں، کسی بھی وقت وہ آپس میں
اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے بالکل آزاد ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر حدیث سنی کہ روزے کی حالت میں اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے اپنی خواہشات، حدیث میں ہے نا، میری خاطر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب میاں بیوی کے درمیان میں ان کے آپسی خاص تعلقات میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، اس حدیث کے اندر فیصلہ ہوا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ام المؤمنین اللہ کی طرف سے جن کی پاکی بیان ہوئی، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے اور مباشرت بھی کرتے، لیکن ساتھ میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرما دیا وہ تمہاری بنسبت اپنی طبیعت پر زیادہ کنٹرول اور ضبط کرنے والے تھے۔ تو ایک آسان انداز میں مسئلہ معلوم ہونے کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینے سے یا اس کے ساتھ مباشرت کرنے سے اس کو انزال ہو جائے گا، دھات نکل جائے گی، تو ویسا آدمی یہ کام نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو اپنے اوپر 100% یقین ہے کہ نہیں، صرف بوس و کنار سے، صرف جسم کے لگنے سے اس طرح کا کوئی دھات نہیں گرتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ چیز جائز ہے۔ سمجھ گئے فرق؟ اور یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے یقبلو بوسہ دینا اور ایک ہے یباشرو مباشرت کرنا۔ یہاں جلد بازی کے شکار نہیں ہوں گے، کہیں کسی ترجمے کو دیکھ کر غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے، اس لیے مسئلہ میں لفظ مباشرت کا معنی سمجھا دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں روزے کے مسائل جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ تو وہاں مباشرت کا معنی قرآن کی آیت میں جماع مراد ہے، ہم بستری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اور یہاں لفظ مباشرت جو آیا ہے اس حدیث کے اندر، یہاں جماع جسے کہتے ہیں، ہم بستری جسے کہتے ہیں، شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملنا، اس کو چھوڑ کر باقی جو بھی کام ہے۔ اور یہیں پر ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام کی یہ خوبی ہے جو شرم و حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیتا ہے، بلکہ صاف کہتا ہے جس میں شرم و حیا نہیں اس میں دین نہیں۔ ہر نبی نے شرم و حیا کی تعلیم دی، لیکن حق بات سے شرم کر کے چپ رہنا، مسئلے کی حقیقت کو نہ جاننا، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ انسان کو جاننا چاہیے تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑے۔ ایک آدمی اسے اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ اسے جلدی سے پانی نہیں گرتا، پانی سمجھ رہے ہیں نا، دھات نہیں گرتی، وہ اپنے بیوی کے ساتھ پیار و بوسہ کرنے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں اگر کرے تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ جائز ہے، لیکن جسے خطرہ ہو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہمیں جان لینا چاہیے، وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ہمارا ہر کام، چاہے وہ نماز روزے جیسے عبادت کی شکل میں ہو،
یا سچ بولنا، شرم کرنا جیسے اخلاقی معاملات ہوں، یا لین دین کاروبار کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، ہر چیز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اچھے نمونہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحابہ کے درمیان میں رہتے، صحابہ اکرام ہمیں مختلف عبادتوں کے بارے میں، دن بھر کے مشاغل کے بارے میں خبر دیتے، جو صحیح حدیثوں سے صحابہ کے ذریعے ہمیں باتیں ملی ہیں۔ لیکن ازدواجی تعلقات، گھر کے اندر کا معاملہ، انسان لوگوں کے درمیان سے ہٹ کر جب اپنے گھر میں آ گیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیسے اپنانا ہے، وہ بات کن سے معلوم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اس طرح احسان ہے کہ انہوں نے دین کے ان بنیادی مسائل کو، اپنے گھر کے اندر میں ہونے والے ان مسائل کو یاد رکھا اور بتایا، اور جہاں شرم والی باتیں تھیں ان کو بھی کس لیے بتایا؟ تاکہ امت کو صحیح تعلیم ملے، امت کو صحیح رہبری ملے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے۔ اس حدیث سے اور چند مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بوس و کنار کیا، مباشرت کیا، اور اس کی وجہ سے منی نکل گئی، تو اس کا روزہ بھی باطل اور وہ گنہگار بھی ہوگا۔ روزہ بھی اس دن کا باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اسے اس دن کی قضا دینی پڑے گی، بعد میں قضا روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں، منی کے بجائے صرف مدی نکلی، اور یہ مسئلے ہمیں معلوم رہنا چاہیے ہر جوان آدمی کو۔ انسان کی شرمگاہ سے، خاص کر پیشاب کے راستے سے نکلنے والی 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو پیشاب، وہ ناپاک ہے، معلوم ہے۔ دوسرا ودی ہے، یہ عام طور پر پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں کچھ لوگوں کو نکلتا ہے۔ یہ پیشاب تو بالکل پانی کی طرح سے، اس کی ایک خاص بدبو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ودی اس سے کسی قدر گاڑھا، یہ ایسے ہی کسی کو بھی نکل سکتا ہے، لیکن عموماً یہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے مذی، یہ ایسے ہی نہیں نکلتی۔ انسان کچھ شہوت کے بارے میں، سیکس کے بارے میں سوچ لیتا ہے، کوئی منظر دیکھ لیتا ہے، کوئی حرکت کر لیتا ہے، تب یہ نکلتا ہے۔ یہ بھی ناپاک ہے، پیشاب بھی ناپاک، مذی بھی ناپاک، اور ودی بھی ناپاک۔ مذی کا فرق کیا ہے کہ انسان کچھ شہوت کے بارے میں کچھ سوچ لے، کچھ دیکھ لے، کچھ حرکت کر لے، تو اس سے یہ نکلتا ہے۔ جس جگہ یہ لگ جائے، یہ تینوں، اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، اور ان تینوں سے وضو صرف ٹوٹتا ہے۔ تینوں پتہ چل گئے نا، پیشاب، ودی، مذی، ان تینوں سے صرف کیا ٹوٹتا ہے؟ وضو ٹوٹتا ہے۔ جسم کے جتنے حصے میں لگا ہے، کپڑے کے جتنے حصے میں لگا ہے، وہ دھو لینا چاہیے، غسل ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کو 2-4 کہیں جگہ پر یا زیادہ لگ گئے اور وہ دھو لینا چاہتا ہے کمر سے نیچے کا حصہ، یا نہانا چاہتا ہے، یہ چاہنے کی بات ہے، لیکن شرعی حکم کیا ہے اس میں؟ غسل واجب نہیں ہے، وضو واجب ہے، نماز اور طواف اور قرآن کی تلاوت وغیرہ جیسی چیزوں کے لیے، اور جہاں لگا ہے یہ وہاں دھونا ہے، وہ حصہ ناپاک ہے۔ مذی، یہ ودی سے کسی قدر گاڑھا، لیکن اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیس پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیس پن ہوتا ہے۔ البتہ اس سے ہٹ کر وہ ہے منی،
جو بہت ہی گاڑھا ہوتا ہے، سفید قسم کا مادہ، اور یہ کبھی کسی انسان کو اس کی کسی بیماری کی وجہ سے بغیر شہوت کے بھی نکل سکتا ہے، اور عموماً عام طور پر احتلام جسے کہتے ہیں، نائٹ فیل کا نام لوگ جسے دیتے ہیں، خواب وغیرہ میں کچھ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں، یا آپس میں میاں بیوی کے درمیان کے ملاپ کے بعد یہ نکلتا ہے، تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غسل واجب ہوتا ہے۔ جسم میں جہاں لگا ہے، کپڑے میں جہاں لگا ہے، وہاں اسے دھو دینا بھی چاہیے۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس سے ایک اور مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، اپنی شرمگاہ ہاتھ سے پکڑ کے کچھ ایسی حرکتیں کرنا کہ اس سے دھات نکلے اور اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی گندی خواہش کسی قدر ختم ہو جائے، عام دنوں میں بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں یہ اور زیادہ حرام ہے، اس کی وجہ سے اس کا روزہ بھی فاسد ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی مصیبت اور بلا عذاب کی شکل میں آیا ہے، اسمارٹ فونز وغیرہ، روزے کی حالت میں بھی کئی لوگوں سے ایسی خبریں ملتی ہیں جس کو ڈیوٹی نہیں ہوتی، جس کا وقت دیکھتا ہے کہ گزرتا نہیں ہے، تو سیریل فلمیں وغیرہ دیکھنے میں بھی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسی گندی حرکت کر بیٹھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے مناظر دیکھنے کی وجہ سے ان سے یہ دھات نکل جاتی ہے، منی نکل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، روزہ اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، اگر اللہ سے اس کا صحیح اجر و ثواب ہم کو پانا ہے تو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ دوسری حدیث اس درس میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لائے جو رمضان میں پچھنے لگوا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنے لگانے اور لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کے لیے پچھنا لگوانا، اسی پچھنے لگوانے کو سینگی لگوانا بھی کہتے ہیں، اس لیے مکروہ ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دونوں سے مراد سینگی لگانے والا اور جس کو لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دی ہے، اور انس رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں سینگی لگواتے تھے۔ یہ دو حدیثیں جو ہم نے سنی ہیں شداد بن اوس اور انس رضی اللہ عنہ کی، ان سے پہلے ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی احرام کی حالت میں پچھنا لگوایا اور روزے کی حالت میں بھی پچھنا لگوایا۔ یہاں ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ ہم پیش کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ جو پچھنا لگوانا، سینگی لگوانا، عربی میں اس کو حجامہ کہتے ہیں، اور آج کل اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ جگہ جگہ انڈیا اور پاکستان میں ایڈورٹائز وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنت رسول کے مطابق حجامہ، اور پھر اس کے ذریعے فلاں 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 بیماریوں کا علاج۔ تو میرے بھائیوں، بطور علاج کے سینگی لگوائی جاتی ہے، پچھنا لگوایا جاتا ہے، حجامہ کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، سینگ معلوم ہے نا، جانوروں کا جو ہوتا ہے، اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جو سامنے باریک بہت نوکدار ہوتی۔ مریض کے جسم میں کچھ خاص جگہ ہیں جس کو یہ ماہر لوگ ہی جانتے ہیں، جو سینگی لگوانا اس کی مہارت جن کو ہے، اس کا جو تجربہ ہے، تو جسم کے اس خاص جگہ میں لگا کر کھینچتے اور اس میں وہ خون نکل آتا، اور اس طرح سے یہ واقعتاً کئی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ حجامہ کروایا ہے۔ آدھے سر کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا تو اس کی وجہ سے بھی آپ نے لگوایا، اور یہ سر میں بھی لگایا جاتا ہے، پیٹھ میں بھی لگایا جاتا ہے، کاندھوں میں بھی۔ بہرحال سینگی لگوانا، پچھنا لگوانا، حجامہ سمجھ میں آ گیا نا۔ موجودہ دور میں
ٹیکنالوجی کے بڑھنے سے کچھ خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. کچھ پلاسٹک جیسے کپ ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں جسم کے ان خاص جگہوں پر, لیکن لگانے سے پہلے کچھ طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ اس سے خون نکلنے لگتا ہے. اب مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ لگوا سکتے ہیں, نہیں لگوا سکتے. تینوں حدیثوں سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں, پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے روزے کی حالت میں لگوایا. دوسری حدیث شداد بن اوس کی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانے والے لگوانے والے دونوں کے بارے میں کہا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے ذرا تفصیل بیان کی کہ شروع اسلام میں یہ منع تھا لیکن بعد میں اس کی اجازت دی گئی. یہ اور اس طرح کی تمام اور احادیث کا خلاصہ علماء نے یہ بیان کیا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی کو انتہائی ضروری ہو جائے یہ علاج کروانا حجامہ کے ذریعے تو وہ لگوا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی اس کو افطار کے بعد رات کے وقت کے لیے مؤخر کرے یا پھر روزے کے علاوہ دوسرے اور دنوں کے لیے مؤخر کر دے تو اچھی بات ہے. اور اس میں دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا جو بتایا, اس کی ایک حکمت بعد علماء نے یہ بیان کی کہ پہلے زمانے میں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ کیا کرتے تھے, کھینچتے تھے نا منہ سے, تو خون جانے کا خطرہ ہوتا تھا منہ میں. کس کو؟ یہ جو لگانے والا ہے, سینگی لگوانے والا. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن جس کو لگایا جا رہا ہے اس کا روزہ کیوں ٹوٹا؟ تو خون کافی مقدار میں لیا جاتا ہے تو اس پر کمزوری طاری ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ روزے سے روزہ پورا نہ کر پائے, روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے. تو اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کی ہے. لیکن خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا نا, اگر کسی کو بطور علاج کے ضروری ہے تو کروا سکتا ہے, لیکن اگر نہ ایسے ہی علاج ہی کے طور پر, لیکن ایمرجنسی نہیں ہے یا پھر ایک سنت سمجھ کر لگوانا چاہتا ہے تو بہتر کیا ہے وہ بعد میں کروائے. اسی مسئلے کی حدیثوں سے علماء نے ایک اور مسئلہ بیان کیا, وہ کیا کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن جسے کہتے ہیں نا, مختلف قسم کے مریضوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو کچھ صحت مند لوگ اپنا خون, ان کا گروپ اگر ملتا ہے تو دیتے ہیں. تو اس چیز کو بھی علماء نے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلڈ ڈونیشن کیا ہوتا ہے, زیادہ مقدار میں خون لیا جاتا ہے, اس سے بھی کمزوری آنے کا خدشہ ہے, روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اس لیے روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیشن نہ دینا ہی بہتر ہے. خون کا عطیہ, بلڈ ڈونیشن کا مطلب اردو میں خون کا عطیہ اسے کہتے ہیں. اور کبھی اگر ایسی ضرورت پڑ گئی ٹیسٹ دینے کی, ٹیسٹ کے لیے خون دیتے ہیں نا, آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ خون ٹیسٹ کروا کے لاؤ, بلڈ ٹیسٹ کروا کے لاؤ, پتہ چلے کہ آپ کے خون میں کیا کیا مسئلے ہیں, کولیسٹرول ہے نہیں ہے, ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے, ملیریا ہے یا کیا ہے, اس طرح سے معلوم کرنے کے لیے. تو ٹیسٹ کی اجازت علماء نے دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ میں خون بہت کم مقدار میں لیا جاتا ہے. آج کے درس میں روزوں سے متعلق آخری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے. رمضان میں روزے کی حالت میں کیا لگاتے تھے؟ سرما لگاتے تھے. ہمارے ہاں تو لوگ خصوصاً جمعہ جیسے دنوں میں, عید کے دنوں میں, شادی کے دن میں, دلہا بن کے جا رہے ہیں, لگاتے ہیں. بعض لوگ سنت سمجھ کر بھی لگاتے ہیں, لیکن یہاں عرب میں یہ عورتوں کا خاص سمجھا جاتا ہے یا پھر بطور علاج سمجھا جاتا ہے. خیر یہ اپنے اپنے یہاں کی بات ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر رمضان میں یا پھر روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تو یہاں پیش کیا ہے, گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن روزے کی حالت میں سرما نہ لگائیں, نہیں لگا سکتے, اس سلسلے میں جو بھی حدیثیں آئی ہیں
وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ اسی طرح سرما لگا سکتے ہیں یا لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح کا ذکر کر کے، یعنی ہاں میں جتنی حدیثیں آئی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو علماء نے یہاں پر، ائمہ اکرام نے یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ یہ بیان کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ عموماً روزہ ٹوٹنے کے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں، ہے نا؟ بنیادی طور پر کیا ہے؟ 3 اسباب ہیں: کھانا، پینا اور شہوت، ہم بستری۔ یہ 3 روزہ ٹوٹنے کے بنیادی اسباب ہیں۔ تو سرما لگانا یہ کسی میں داخل ہوتا ہے؟ کیا سرما حلق کے نیچے اتر جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے انسان کے بدن میں کوئی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے بھوک پیاس وغیرہ سب برداشت کرنا اسے آسان ہو جائے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں سرما کی اجازت دی گئی۔ لیکن کسی کو ناک میں دوا ڈالنا ہے روزے کی حالت میں، یا پھر کان میں دوا ڈالنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کئی علماء کان کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی انسان روزے کی حالت میں دوا ڈالنا چاہتا ہے، کچھ نے کہا کہ کان بھی اندر جانے کے لیے ایک راستہ ہے۔ تو جس نے کہا کہ یہ راستہ ہے، اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن جس نے کہا کہ نہیں، وہ اصل راستہ تو نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اگر کان میں کوئی کڑوی دوا ڈالی گئی تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو یہ محسوس ہونا صرف روزہ ٹوٹنے والے اسباب میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کان میں دوا ڈالنا جائز ہے۔ تب آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا، کوئی تکلیف آپ کے کان میں ہوئی، اب دوا ڈالنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو کہیں گے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کان میں سے حلق تک، حلق سے نیچے اترے گا تو نہ ڈالیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ڈالنے سے جان کا خطرہ ہے تو روزہ توڑنے کی گنجائش۔ لیکن زیادہ درست بات یہی ہے کہ یہ کان کے لیے یا حلق میں سے نیچے اترنے کے لیے یا پیٹ میں بطور غذا کے جانے کے لیے نہیں ہے راستہ، اس لیے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اب رہ گیا کیا باقی؟ ناک میں دوا ڈالنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ناک یہ غذا کے لیے بھی ایک راستہ ایمرجنسی کا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر لوگ پیپ وغیرہ ناک کے ذریعے داخل کر کے غذا پہنچاتے بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا بہت ضروری ہو گیا تو وہ اتنی ہی کوشش کرے۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، موسم وغیرہ کی تبدیلی کے موقع پر کچھ لوگوں کو ناک بالکل بند ہو جاتی ہے نا؟ اب وہ ایک آتا ہے، اس کا نام بھول گیا میں، قطرات آتے ہیں، ڈراپس جو ناک میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو وہ اگر ناک میں صرف اتنا کہ اس کی گھاٹ پہنچ کے آپ کی ناک کھل جائے تو کوئی حرج کی بات۔ اگر خطرہ ہے کہ نہیں وہ حلق سے نیچے اترے گا تو پھر بچیے اور احتیاط کیجئے، اسی میں بہتری ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں کیا انسان خون چڑھا سکتا ہے؟ یعنی گلوکوز جیسے چڑھاتے ہیں، خون چڑھانا تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کیا چڑھانا، گلوکوز چڑھاتے ہیں نا، ڈرپس، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل یہاں تک تھے۔ اللہ عز و جل رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ سارے مسائل ہمیں جاننے کی اور وقت کے مطابق ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔